بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپریشن ایجیکس کا آغاز ہو چکا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ منتخب حکومت کو ختم کرنا ہے اور امریکی نواز حکومت مسلط کرنی ہے جو امریکہ کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ یہاں پہ میں آگے جانے سے پہلے آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ آپریشن ایجیکس اور پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کے کرداروں میں مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ میں آ جاتا ہوں پھر کہ کیا آپریشن ایجیکس کا جب آغاز ہوا تو اس میں کن بنیادوں پہ انہوں نے ایک منتخب حکومت کو ختم کرنے کی پلاننگ کی تھی اور کس انداز سے اس آپریشن کو ایگزیکیوٹ کیا۔ پہلی چیز یہ کہ جو عوام میں مقبول حکومت تھی اور یا عوام کا مقبول لیڈر تھا اس کو کنٹروورشل بنانا اور اس کے خلاف لوگوں کے جذبات بڑھکانا۔ اس مقصد کے لیے کیا کیا گیا کہ سی آئی اے کے اہلکاروں نے مختلف جگہوں پہ لوگوں کو ہائر کیا اور جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو مختلف کتابوں کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس پورے آپریشن ایجیکس کو سمجھ رہے تھے تو اس میں ایک چیز واضح ہو گئی کہ جو منشیات فروش تھے ان کو بھی ٹرکوں میں بھر کے پیسے دے کے مظاہروں کے لیے لایا جاتا۔ وہ مظاہرے پرتشدد شکل بھی اختیار کرنے لگی کیونکہ انہوں نے تشدد کا عنصر اس میں لے کے آنا تھا۔ تو ایک جگہ پہ انہوں نے منتخب حکومت کے خلاف مظاہروں کا آغاز کیا۔ سی آئی اے اس کو خود دیکھ رہا تھا، وہ خود اس کی فنڈنگ کر رہے تھے۔ نمبر 2 کہ جب یہ آپریشن ایجیکس کا آغاز ہوا تو سی آئی اے اور MI6 کے اہلکاروں نے، خصوصاً سی آئی اے کے اہلکاروں نے، انہوں نے بتایا کہ چونکہ اس ملک میں مذہب کی طرف رجحان بہت زیادہ ہے، لوگ مذہب سے محبت کرتے ہیں، وہ ممبر کی طرف دیکھتے ہیں، لہٰذا اس کا کیا کیا جائے گا۔ تو اس وقت دو ملا جو تھے ان کے بارے میں یہ بات ان کے سامنے آئی کہ ایک ملا جو ہمیشہ سامراج کے خلاف بات کرتا ہے، مطلب گو امریکہ گو کہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا شعلہ بیان بھی ہے، ان کی فالوئنگ بھی بہت ہے، مدرسوں میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں، لہٰذا اس سے اگر بات کی جائے، لیکن بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہچکچاہٹ اس لیے بھی تھی کہ اس کی تقریریں تو بڑی زوردار انداز میں سامراج اور عالمی طاقتوں کے خلاف اور اپنے ملک کے مفادات کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ خود اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے بات شروع کی اور صرف $97,000 پہ اس نے تقریروں کا ایسا یو ٹرن لے لیا کہ اسی ممبر کو پھر منتخب حکومت کے خلاف استعمال کیا جانے لگا۔ اسی ممبر کو اور وہی شخص، وہی ملا جو امریکی اور سامراج کے خلاف تقریریں کر رہا تھا، وہ وہاں سے ان کے منصوبہ بندی پہ عمل پیرا ہونے لگا اور ان کے جو ایک سازش تھی اس کو آگے لے کے جانے لگا۔ پھر ایک اور ملا تھا، ان سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے اس انداز سے ان کے لیے کام کیا کہ اس کے نام کے ساتھ آخر میں جو ڈالر اس آپریشن میں استعمال ہو رہے تھے آپریشن ایجیکس میں، تو اس کے نام کے ساتھ آخر میں ڈالر لگا کے ان ڈالروں کو اس کے نام سے پہچانے جاتے تھے کہ فلاں کے ہاتھ پہ ہم نے اتنے لوگوں کو خریدا اور اتنے لوگوں کو ہم نے پیسے دیے۔ پھر جو تقریریں ممبر سے ہو رہی تھی اور جو ان دو ملاؤں کو انہوں نے پیسے دیے، پیمنٹ کی، سی آئی اے کے اہلکاروں نے ان کو خرید لیا، اور جو میڈیا میں کمپین ہو رہی تھی، دوسرا انہوں نے میڈیا کو خریدنا شروع کر دیا۔ اب میڈیا کو اس انداز سے خریدا کہ جو شخص امریکہ کے نشانے پر تھا، جو برطانیہ کے نشانے پہ تھا، عالمی طاقتوں کے نشانے پہ تھا، منتخب وزیر اعظم نشانے پر تھا، تو اور اس لیے کہ وہ اپنے ملک کی مفادات کی بات کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر تیل یہاں سے ذخائر یہاں پہ ہیں تو میرے لوگوں کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ بات میں نے کرنی ہے اپنے ملک کے پہلی، میں کسی عالمی طاقتوں کے گیم میں نہیں آ سکتا، میں کسی عالمی طاقتوں کا اہلکار نہیں بن سکتا، میں کسی عالمی طاقت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے لوگوں کا سودا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کیا ہوا کہ میڈیا میں اسی وزیر اعظم کو پیسے دے کے انہوں نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو خود اصل میں امریکہ کا اور برطانیہ کا اہلکار ہے اور ایسی تقریروں میں ان کے خلاف بات کرتا ہے، اور یہ مضمون شائع ہونا شروع ہو گئے۔
اخباروں کی سرخیاں یہی چیزیں ہوئی. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک CIA کا سابق اہلکار خود انٹرویو دیتے ہوئے یہ اقرار کر چکا ہے کہ میں دور کہیں منتخب حکومت کے خلاف ایک آرٹیکل لکھتا، پروپیگنڈا کرتا، اور مجھے خود حیرانگی ہوتی کہ پورے ملک کے اخباروں میں وہی کالم اسی انداز میں آگ بھڑکانے کے لیے شائع کی جاتی، اور میں خود کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں رات کو ایک چیز لکھتا ہوں، وہ کل ان کے اخباروں میں شائع ہوتا ہے، اور اپنی حکومت ہٹانے کے لیے وہ سرگرم عمل ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ جو میڈیا میں پروپیگنڈا کیا اور جو ممبر سے میں نے ملاؤں کا ذکر کیا، کیونکہ اثر رسوخ اور لوگوں کا رجحان دین کی طرف بھی بہت ہے، مذہب کی طرف بہت ہے، اور دوسرا یہ کہ میڈیا، تو دونوں میں ایک کامن چیز ہوئی کہ منتخب وزیر اعظم کو یہودی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ یہودی نسل سے ہے، یہ یہودیوں کے لیے کام کر رہا ہے. ایک چیز. نمبر 2 کہ یہ برطانیہ اور امریکہ کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے. نمبر 3 اور آپریشن کون کر رہا ہے؟ CIA اور MI6. حکومت کون ہٹا رہا ہے؟ امریکہ اور برطانیہ. منتخب حکومت کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے مفادات خطرے میں ہیں، اور اس لیے ہٹا رہے کہ وہ ان کی مرضی کے بجائے اپنے لوگوں کا سوچتا ہے، لہٰذا یہ حکومت ہٹا جائے. لیکن میڈیا میں پروپیگنڈا یہودی ہے، میڈیا میں پروپیگنڈا یہ برطانیہ اور امریکہ کے اشاروں پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، میڈیا میں پروپیگنڈا کہ یہ کمیونسٹ ہے، میڈیا میں پروپیگنڈا کہ یہ جو تیل کے ذخائر کے حوالے سے بات کر رہا ہے اس سے ایران کے لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا، ملک خطرے میں پڑ جائے گا، ملک کے لوگوں کا یہ نقصان کرنے جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا بھی اس کے ساتھ کیا گیا. پھر تیسرا جو اہم چیز تھی، اور پروٹیسٹ کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک اور چیز انہوں نے کی کہ منتخب وزیر اعظم کے جو امیدوار تھے، منتخب وزیر اعظم کے جو امیدوار تھے ان کو بھی پیسے دے کے خریدا گیا. اور چوتھی چیز یہ کہ انہوں نے فوج میں بھی اپنے لوگ جو ہے دیکھنا شروع کر دیے، وہاں پہ ان کے اثر رسوخ، ان کے مفادات کا کون تحفظ کر سکتا تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی، وہ رابطے بھی بحال کر دیے. منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کے بعد وزیر اعظم کون بنے گا اس کو بھی راضی بھی کیا گیا، اور اس مقصد کے لیے پیسے بھی دیے گئے. پھر پانچویں چیز ایک اور جو اس میں سامنے آئی کہ جو ایک پولیس اہلکار تھا تہران کا، جو تہران پولیس کا چیف تھا، اس کے ہاتھ یہ تمام پیرس لگی جو کہ CIA اور MI6 کام کر رہا تھا، اور جو میڈیا میں پھر اس کے ساتھ جو منتخب وزیر اعظم کے امیدوار تھے ان میں جو خریدنے کے لیے لوگ منتخب ہوئے تھے کہ کس کو خریدا جائے گا، پھر کن ملاؤں کو خریدا جائے گا، مظاہروں کے لیے اور مظاہرے کروانے کے لیے کس طرح کون کون لوگ لے کے آئے گا اور ان کو کتنی پیمنٹ ہوئی، اس کے ساتھ یہ اور جو فوج میں انہوں نے رابطے کر دیے تھے اس کی یہ تمام فہرست ایک پولیس اہلکار تہران پولیس کا چیف جو تھا اس کے ہاتھ یہ فہرست لگی. اور جب یہ فہرست ان کے ہاتھ لگی تو ان کے اوپر پہلے تشدد ہوا، پھر اس کے بعد ان کو پھانسی پر بھی چڑھایا گیا، گولی بھی ماری گئی، اور اس کی لاش ایک چوک پہ پڑی رہی کافی دیر تک، اور اس لاش کو آگ بھی لگائی گئی. پھر اس مس شدہ لاش کو اخباروں کے فرنٹ پیج پہ شائع بھی کر دیا گیا، اور اس کے دو مقاصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ جو منتخب حکومت ہے اس پر لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جائے کہ وہ اب کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اب حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی واضح پیغام دینا تھا، واضح پیغام یہ دینا تھا کہ جو بھی اب ملک کی مفادات کے لیے کام کرے گا اور آپریشن ایجیکس کے میں رکاوٹ بنے گا، اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، تو پھر کیا ہوگا، اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا انجام اس کا ہوگا، اسی طرح نشانی عبرت اس کو بھی بنا دیا جائے گا. پھر میرے پاکستانیوں، میڈیا کو خریدا گیا، میڈیا میں اپنی مرضی کے کالم شائع کروائے گئے، منتخب حکومت کے امیدواروں کو خریدا گیا، ملاؤں کو پیسے دے کے 97,000 پہ جو سب سے زیادہ شعلہ بیان مقرر تھا اور جو ہمیشہ امریکی سامراج کے خلاف تقریریں کرتا تھا، وہ مکمل طور پہ رام ہو گیا، اور وہ پھر اپنی حکومت اور اپنے لوگوں کے مفادات کے برعکس ان کا مقدمہ اس انداز سے پیش کرتا رہا کہ اپنے وزیر اعظم کو یہودی کہنے لگا،
اور اپنے وزیر اعظم کو، منتخب وزیر اعظم کو امریکہ اور برطانیہ کا اعلی کار کہنے لگا، لیکن پیسے $97,000 اس نے لیے تھے۔ پھر فوج میں بھی اپنے بندے ڈھونڈے گئے، پھر اسی طرح پروٹیسٹ بھی کروائے گئے، اور سب نے دیکھا کہ یہ تمام ہتھ کنڈوں کے بعد جس طرح چیزیں ہوئی، منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا اور اس کے اوپر FIRs اور مختلف قسم کے مقدمات کا آغاز ہو گیا۔ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بھی درج ہو گیا تھا۔ میرے پاکستانیوں، ریجیم چینج آپریشن کا یہ سلسلہ آج پارٹ 2 تھا۔ میں کل آپ کے سامنے ریجیم چینج آپریشن کا ایک اور حصہ لے کے آؤں گا۔ آپ نے سملیرٹیز خود نوٹ کرنی ہے، آپ نے پوری ریجیم چینج آپریشن میں کس طرح علاقار اور سہولت کار دستیاب آتے ہیں یہ خود نوٹ کرنا ہے، آپ نے خود سے سوال پوچھنے ہیں، اور کہیں پہ کوئی چیز آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو تو آپ وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم اس کی تفصیلات پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔